إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاعجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه متفق عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا، لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روکا اور جنت والے راستے پر لایا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کل قیامت والے دن انسان سے سوال کرنا ہے، انسان سے پوچھنا ہے کہ انسان زندگی کہاں گزاری ہے، وقت کہاں گزارا ہے، جوانی کو کہاں بسر کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک کام جو آج ہم کرتے ہیں اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، رب کو ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، ہاں میرے محترم بھائیوں،
سارے کے سارے مسلمان رب کو مانتے ہیں، رب کی اطاعت کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو ایک بات یاد رکھنا کہ کل قیامت والے دن پہلے رب العالمین نے حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت والے دن حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن میرے محترم بھائیو ایک بات کو یاد رکھنا، کل قیامت والے دن نماز کا بھی حساب ہوگا، روزے کا بھی حساب ہوگا، اور جو ہے زکوٰۃ کا بھی حساب ہوگا، انسان کا بھی حساب ہوگا۔ ہر انسان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، آج میرا بھائی نماز تو پڑھتا ہے، میرا بھائی قرآن تو پڑھتا ہے، میرا بھائی رب کو یاد تو کرتا ہے، میرا بھائی رمضان کے روزے تو رکھتا ہے، میرا بھائی زکوٰۃ تو دیتا ہے، میرا بھائی صدقہ و خیرات تو کرتا ہے، میرا بھائی نفل و نوافل تو پڑھتا ہے، میرا بھائی صدقہ و خیرات تو کرتا ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیو، نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، رمضان کے روزوں کا رکھنا، حج اور عمرہ کرنا، رب کی عبادت کرنا، رب کے سامنے جھکنا، رب کے سامنے آ کے اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا دینا ہے۔ کیا میرے محترم بھائیو انہی اعمال کی وجہ سے انسان جو ہے بچ جائے گا؟ کل قیامت والے دن نماز کا بھی حساب ہونا ہے، قرآن کا بھی حساب ہونا ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیو انسان سے پوچھا جائے گا، بتا نماز تو پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت تو کی ہے، رمضان کے روزے تو رکھے ہیں، بتا رب کے حکم تو مانا ہے، رب کی اطاعت تو کی ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیو اس کام میں، ان اعمال میں، ان عبادات میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کل قیامت والے دن حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں، ہو سکتا ہے انسان ادا نہ کر سکے تو اللہ معاف کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ایک بندے کے دوسرے بندے پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بارے میں بھی تو پوچھنا ہے، لیکن رب چاہے گا، رب العالمین چاہے گا تو اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کے حقوق تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ رب کے حقوق رب چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیو اس لیے رب العالمین نے فرمایا نا، رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ہاں میرے محترم بھائیو خطبے کے اندر بھی آپ نے یہ آیت سنی ہے، اس کے علاوہ بھی میں نے پڑھی ہے، اس قرآن کی آیت میں، اس خطبے میں جو ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں، اور 2 دفعہ خطبہ ہوتا ہے، ہم دونوں دفعہ سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر غور کیا ہے کہ رب العالمین اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پڑھ کے بتایا اور سمجھایا کہ خطبے کے اندر پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اور نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو نماز پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو روزے رکھے گا، جو زکوٰۃ دے گا، جو عشر دے گا، جو رب کی بات کو مانے گا، رب کے حکم کے مطابق چلے گا، اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارے گا، اپنے لمحات گزارے گا، فرمایا جو رب کی بات کو مانتا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں، نماز پڑھنا رب کا حق ہے، روزہ رکھنا رب کا حق ہے۔ ایک بندے کا اپنے رب کے اوپر جو حق ہے، ایک بندے کو جو رب کے حقوق ادا کرنے چاہیے وہ نماز ہے۔ ہمارے رب کے اپنے بندے پر یہی حقوق ہے نا، نماز کا پڑھنا ہے، رمضان کے روزوں کا رکھنا ہے اور سالانہ زکوٰۃ دینا ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ رب کے گائے کی جو ہے سعی کرنی ہے، طواف کرنا ہے، رب کے حکم کو ماننا ہے۔ یہی حقوق العباد ہے نا، ایک بندے کے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ ایک بندے نے جو اپنے رب کے حقوق کو ادا کرنا ہے وہ یہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرے حکم کو مانو، اور رب کا حکم ہے کہ میری بندگی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، میرے حکم کو ماننا ہے، میرے طریقے پہ چلنا ہے، میرے قرآن کو پڑھنا ہے، میرے کلام کو سننا ہے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں یطیع اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ ایک ہے حقوق اللہ، جو اللہ کے حق ہیں بندے پر، کہ بندے نے ان کو ادا کرنا ہے، اور ایک حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری اور مسلم کے حدیث موجود ہے، اور اس کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حق المسلم علی المسلم ست، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ ستن، 6 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنا ہے، فسلم علیہ، اس کو سلام کرنا ہے، اس کو دعا دینی ہے، اس کو دعائیہ کلمات کہنے ہیں۔ کیا آج ہم گھروں میں جب ملتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں، موبائل پہ یا آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، ہمارا ملنا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی تو نے اپنے مسلمان بھائی کو ملنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ فسلم علیہ، اس پر سلام کہنا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، پہلے کلام کرنی ہے کہ سلام کرنی ہے؟ لیکن ہم تو گالیاں دیتے ہیں، ہم تو الٹے نام لیتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں یا الٹے نام لیتے ہیں۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آج کل ہمارے موبائل پہ ایک لفظ عام بولا جاتا ہے، ہیلو۔ یہ ہر بندہ دیندار بھی بولتا ہے اور دین کو نہ جانے والا بھی بولتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
باپ بیٹے کو کال کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہیلو. اور جہنمی کیا لیتا ہے؟ جو جہنم میں جائے گا اس کا کیا حال ہوگا تو بیان کر سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کا وجد کرتے ہیں نا، عاشق رسول ہے نا، محبان رسول ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، ہم اتنا بات کو مانتے. اگر سمجھایا جائے بھائی ایسے الٹا نام لے کے نہ بلایا کرو، ناواز کیا کرو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی میری اس کے ساتھ بڑی پکی یاری ہے، میری بڑی اچھی دوستی ہے، وہ میری بات کا غصہ نہیں کرتا، لیکن تو نافرمانی کرتا ہے. تجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے السلام قبل بات کرنے سے پہلے، بات بولنے سے پہلے، جملے کہنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے السلام، تو سلام کر. باپ بیٹے کو بول رہا ہے جہنمی، بیٹا باپ کو بول رہا ہے، بھائی بھائی کو بول رہا ہے، بہن بھائی کو، اور بھائی بہن کو بول رہا ہے. اور نقصان کتنا ہے؟ کسی دوسرے کا نہیں، ہمارا اپنا ہو. اور آج اس بات کی ہمیں اہمیت نہیں ہے، اس بات کی قدر نہیں ہے، اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اس بات کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ الفاظ، یہ کلام کہنے کا، یہ الفاظ کہنے کا، یہ بولنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایک دن آنا ہے جب میرے امتیوں کا ساتھ کسی نے نہیں دینا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، دوست احباب نے، حتیٰ کہ ماں باپ نے بھی ساتھ نہیں دینا. لیکن میں ایسے الفاظ اپنے امتی کو بتا دینا چاہتا ہوں جس کے ساتھ وہ نیکیوں کے انبار لگا سکتا ہے، نیکیاں بنا سکتا ہے، ثواب کر سکتا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا بتایا کہ تیرا حق ہے دوسرے مسلمان کو سلام کرنا، تیرے اوپر فرض ہے، اور سلام بھی کرنا ہے، یہ حق ہے، اور بات کرنے سے پہلے کرنا ہے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں سلام کرنا ہے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اور میرے محترم بھائیوں، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، جس گھر میں سلام کی آمد و رفت رہتی ہے نا، اس گھر میں رب کی سلامتی رہتی ہے، رب کی رحمت. آج وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ آج ہم نے حقوق العباد کو چھوڑا، نماز حاجی صاحب پڑھ کے آ رہے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے گالیاں دے رہے ہیں، بیٹی کو، بہو کو، اور بیوی کو، یا بیوے کو، جو ہے بیٹے کو گالیاں دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ جب گھر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اے میرے بندے، ذالکم خیر لکم، یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے لیے اچھا ہے، لیکن تو جانتا ہو تو تب، تو اس بات کو پہچانتا ہو تو تب. لیکن آج ہم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اس لیے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. جب ایک بندہ دوسرے کو کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور تجھے برکت عطا کرے. اور آگے سے دوسرا کہ وعلیکم السلام، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے.
جب ہر طرف سلام ہوگا، نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل ہوگا، تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم کم ایک ایسا عمل، ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جس کو اپنانے کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو، تم آپس میں نفرتوں کو ختم کر دو، تمہارے دل کے اندر جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے، وہ ختم ہو جائے۔ فرمایا تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو، لیکن کرنا کیا ہے؟ گالیاں دینا، یہی کر رہا ہے نا۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الجبار ہے، عبید اللہ ہے، نام کس کے ہیں یہ؟ بات کس کی ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے نام رکھنے کا مطلب یہ رحمان، رحمان کا بندہ گالی دے رہا ہے، اللہ کا بندہ گالی دے رہا ہے، عبید اللہ، اللہ کا چھوٹا بندہ گالی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، میری اس بات کو مانے گا، میری اس بات کو سمجھے گا، میری اس بات کو ذہن نشین کرے گا، تو یہ ملے گا کیا؟ فرمایا جب تو کہے گا السلام علیکم تو 10 نیکیاں، لیکن قیامت والے دن ایک بھی نہیں ملے گی، قیامت والے دن ایک بھی نہیں ملے گی۔ اور یہاں پہ 5 سے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، 5 سے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں، آگے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرے صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرے صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور ہر ٹائم ہر وقت یہی جستجو ہے، یہی کوشش ہے کہ اللہ کے نبی جی ہمیں ایسا کام بتائیں، ایسا طریقہ بتائیں جس کو کرنے کی وجہ سے ہم جنت کو پالیں، ہم جہنم سے بچ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حقوق العباد میں سے پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ پھر اس بات کو، اس حق کو اس حد تک لازم کر دیا، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اکثر میرے بھائیوں کو، ساتھیوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد کر لیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اس کو بتا دینا ہے کہ یہ بات، یہ عمل ہم کہاں سے دیکھ کے اور کیسے کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، کتاب الادب کے اندر احترام کا باب، ادب کا باب، اس کے اندر 1017 نمبر حدیث ہے۔ اکثر ہمارے ہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام کیوں کرتے ہیں؟ جب جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو سلام کا جواب کیسے دینا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے،
عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں مسجد کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا لیکن منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھ لیا، سلام پھیر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا عبداللہ تو نے سلام کیا لیکن میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں نماز میں تھا۔ ہاں جب نماز میں ہوں تو زبان کے ساتھ منہ سے بول کے جواب نہیں دینا، بلکہ نماز میں آپ کھڑے ہیں ایسے آپ نے ہاتھ باندھے، آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ نے ایسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا، ایسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا، لیکن نماز میں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا ہے۔ ذرا غور کریں نا کہ یہ کام، یہ حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے کتنا ضروری ہے کہ نماز کے اندر بھی رخصت نہیں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کرنا ہے، اپنے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ مجلس میں شامل ہونے کے لیے، نماز میں شامل ہونے کے لیے، رکعات میں جماعت میں شامل ہونے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اب اس سے آگے اگر آپ کسی خالی جگہ میں جاتے ہیں، خالی کمرے میں جاتے ہیں یا حویلی جاتے ہیں، بیٹھک میں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں، آپ ہیں اور سامان یا کچھ اشیاء ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو جہاں پہ کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، آپ نے سلام کرنا ہے۔ کوئی نظر آ رہا ہے؟ پتہ ہے کس کو سلام کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ کسی کو نہیں پاتے، کوئی نظر نہیں آتا، آپ سلام کرتے ہیں، آپ کی سلام دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں سے دعائیں لیا کرو، فرشتوں سے۔ آج انسان کو انسان سے لالچ ہو سکتا ہے، کوئی مفاد ہو سکتا ہے، لیکن فرشتے کو انسان سے کیا مفاد ہے؟ انسان ہی بدقسمت ہے، انسان ہی بد نصیب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا لازم کیا، اتنا ضروری کیا، اس بات پہ بھی بحث ہوتی ہے، اکثر رشتے بھی ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دو لوگ جا رہے ہو، کتنے لوگ؟ 10 لوگ نہیں، صرف 2 لوگ، 2 لوگ جا رہے ہو، تمہارے درمیان کوئی چیز آ جاتی ہے، پتھر آ جاتا ہے یا کوئی درخت آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں جدا علیحدہ علیحدہ ہونا پڑتا ہے، فرمایا تم علیحدہ ہو جاؤ، یہ کیا کرو؟ علیحدہ ہو جاؤ، لیکن جب ملو تو سلام کرو، جب ملو تو سلام کرو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شدائد نہیں ہو گیا، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم دین سے ناواقف، ہمیں دین کا پتہ نہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم ہے، اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، وہ ایک بات بتایا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کا کسی دیندار کرانے میں رشتہ ہو گیا، اب وہ لڑکا جو تھا وہ دیندار تھا، دین کو سمجھنے والا تھا، لڑکی والے آئے دیکھنے کے لیے، گھر میں بیٹھے چائے پانی پیا، کھانا وغیرہ کھایا، لڑکا گھر آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، گھر سے باہر جاتا ہے السلام علیکم، تھوڑا وقفے بھی ہوتا ہے تو واپسی ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم۔ تو لڑکی والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ لڑکا تو پاگل ہے، لڑکا تو پاگل ہے۔ تو نقصان کن کا ہوا؟ لڑکے والوں کا یا لڑکی والوں کا؟ جو دین سے دور ہے، جو اسلام سے دور ہے،
جو اسلام کو جانتا نہیں ہے، جو اسلام کو پہچانتا نہیں ہے. اور یہ وہ حقوق ہے، یہ وہ حق ہے، اگر ہم ادا نہیں کرتے. اور میرے محترم بھائیوں، یہ نماز کا پڑھنا، یہ قرآن کا تلاوت کرنا، یہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ زکوٰۃ کا دینا، یہ رمضان کے روزوں کا رکھنا، یہ حقوق اللہ ہیں، یہ اللہ کے حق ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، رب کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی. آج ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے. ہم نمازی تو ہیں، حاجی تو ہیں، تہجد گزار تو ہیں، لیکن حقوق اللہ تو پورے ہو رہے ہیں، حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں. حقوق اللہ کی پکڑ ہو گئی تو چھوٹ مل سکتی. لیکن اگر ہم حقوق العباد میں چوک گئے، تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، اس کو نہ سمجھا، نہ غور کیا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے محترم بھائیوں، چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ. جب بھی ملو، جب بھی بات کرو، جب بھی ملاقات کرو، فسلم، سلام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا کہ سلام کیسے کرنی ہے. فرمایا لیسلم الصغیر علی الکبیر، میں چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو سوار ہے وہ اپنی سپیڈ پہ جائے، وہ نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، بس سپیڈ دیکھے. یہ کرنا چاہیے نا. جو پیدل جا رہا ہے اس کو جانو نہ پہچانو نہ کہ. فرمایا جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام. لیکن آج کل تو ہمارے ماحول یہ بن گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو سلام کر دیں یا کوئی ہمیں سلام کر دے تو ہم مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے جنہیں مجھے سلام کیا تھا. بندہ کون ہے جنہیں مجھے سلام کیا تھا؟ میں تینوں جانتا ہی نہیں، میری کوئی واقفیت ہی نہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں. اسلام اتنا اجنبی ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سوال کرتے ہیں ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی بہترین اسلام کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کھانا کھلانا، کسی کی بھوک کو پیاس کو مٹانا، وتقرأ السلام، اور سلام کو کرنا. کس کو؟ جس کو جانتے ہیں، جس کو پہچانتے ہیں. یہ بھائی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرنا ہے، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ماحول یہ ہے کہ جنہوں جانو ان کو اٹھ کے جب بھی بونے، تو جنہوں جانتے ہیں لوگ پور کے بھیجنے بندہ کون ہے، آیا کتوں ہے، کون ہے؟ اور بھائی جو مرضی ہے تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اس سے بڑی دلیل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ حقوق ایک بھائی کے بہن پہ نہیں، بہن کے بھائی پہ نہیں، باپ کے بیٹے پہ نہیں، بیٹے کے باپ پہ نہیں. حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بتائے جا رہے ہیں. اور ان سب میں سے پہلا حق، پہلا فریضہ
حق المسلم علی المسلم ستن، ان سارے حقوق میں سے پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری گزارش ہے، التماس ہے آپ حضرات سے، یہ جو ہمارے ہاں رواج چل کے پڑھا ہے نا، ہم پڑھے لکھے لوگ بن کے بھی ان پڑھ بنے بیٹھے ہیں۔ ہم ہر کسی کو ہیلو بولتے ہیں یا گالی نکالتے ہیں، برا نام لیتے ہیں، الٹا نام لیتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ انگریز بھی وہی کہہ رہا ہے، عیسائی بھی وہی کہہ رہا ہے، یہودی بھی وہی کہہ رہا ہے، ہندو بھی وہی کہہ رہا ہے، مجوسی بھی وہی کہہ رہا ہے۔ یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں نا، عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو سارے کرتے ہیں نا۔ کیا رواج ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے، ان کے پاس حدیث نہیں ہے، اور وہ خود اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، وہ تو ہے جہنمی، وہ تو ہے آگ میں جانے کے لیے۔ لیکن ہم لوگ آگ کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ جہنم کے لیے نہیں بنے۔ اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے جہنم ہمارے لیے نہیں بنائی، اللہ نے آگ ہمارے لیے نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، میں نے جہنم کو کافروں کے لیے بنایا۔ لیکن آج کا مسلمان، کفار، منافقین، یہودی، عیسائی، ان کے نظریے کو، ان کی سوچ کو، ان کی آواز کو مان کے، اس کے پیچھے چل کے ایک دوسرے کو جہنمی بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، اسلام کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، حقوق العباد کو سمجھے اور اس فریضے کو ادا کریں، تاکہ کل قیامت والے دن ہم ہر پیپر میں، ہر سوال میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو سکیں۔ اور جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے، جہنم کے لیے نہیں بنایا۔ قسم خدا کی، آپ قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، میں گنتی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے جتنے طریقے، جتنے بہانے، جتنے جو ہے طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ میرا بندہ کسی طرح جہنم سے بچ جائے، جہنم سے آزاد ہو جائے، جنت میں چلا جائے، جنت کا جو ہے وہ مسافر بن جائے، جنت کا راہی بن جائے، جنت کو حاصل کرنے والا بن جائے، جہنم سے آزادی حاصل کر لے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں اور گھروں کی لڑائیاں، جھگڑے، یہ جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، سچی بات ہے شیطان اس میں بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے، یہ بہن بھائیوں کے جھگڑے، یہ باپ بیٹے کے جھگڑے، یہ اولاد کے جھگڑے، سچی بات ہے اگر آج ہم قرآن پہ، حدیث پہ عمل کر لیں، ہمارے گھروں سے یہ مکمل طور پہ یہ لڑائیاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رب کے قرآن کی آیت کو سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہمارے رب سے بڑا ہمارے پر شفقت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے پر مہربان کون؟ ہمارا رب کہتا ہے کہ میرے بندے یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے لیے اچھا ہے، تو آئندہ سے کوشش کریں۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے حقوق العباد میں سے، اس کو اپنائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں
اور اپنے گھروں سے لڑائیاں جھگڑے ختم کریں تاکہ ہم گھروں میں بھی سرخرو رہیں, گھروں میں بھی اچھی زندگی گزاریں اور کل قیامت والے دن بھی ہم اچھے رہیں اور سرخرو ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی کے جہنم سے بچ کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل